الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے میم ساکن کے قواعد، یعنی میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ جائے تو غنہ ہوگا اور کون سا حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ اور میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اظہار شفوی آ جائے، کون سا حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے قاعدے یعنی میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، کون سا آ جائے اخفاء شفوی ہوگا اور اظہار شفوی ہوگا، اور کس میں غنہ کریں گے کس میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ادغام شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یہ میں آپ کو آگے مثال سے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ ادغام شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم۔ اخفاء شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اور تیسرا ہے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی ادغام شفوی اور اخفاء شفوی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ پھر سن لیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اور سیکنڈ میں ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ میں ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھو ہم نے پڑھا ہے، یہ دیکھو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم، میم غا پیش مغ، انتم مغ، لام زیلی، انتم مغلی، میم واو پیش موم، انتم مغلمون، نون زبرنا، انتم مغلمون۔ یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، میں یہاں پر بھی غنہ کروں۔ یہاں پر نون ساکن ہم نے پڑھا تھا، یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین میں ایک اخفاء کا قاعدہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ حروف اخفاء کتنے تھے؟ 15، تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ یہ اخفاء ہے، حروف اخفاء ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا یہاں پر، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب تک یہ مشدد حرف کے ہجے کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے حمزہ نون زبر ان تا میم میم پیش تم ان، ایسے غلط ہو جائے گا۔ جب تک یہ مشدد حرف کے ہجے کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے حروف مدہ وغیرہ یہ تمام آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو اب نہیں بتاؤں گا۔ حروف مدہ، حروف لین، کھڑی حرکات، ان سب کا تمام میں اب آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ میں ہے یہ میم ساکن کے بعد تا۔ ہم نے پڑھا ہے میم ساکن کے بعد
حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. اب یہاں پر نہ با ہے نہ میم ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہ دیکھو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی, ٹھیک ہے. حمزہ زبر ا, لام میم زبر لم, علم تا زبر تا, علم تا, غا زبر غا, علم تا, حمزہ زبر ا, لام میم زبر لم, علم تا زبر تا, علم تا, غا زبر غا, علم تا غا. نیکسٹ یہ میم ساکن کے بعد با, میم ساکن کے بعد با ہم نے یہاں پر پڑھا ہے اخفاء شفوی, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کرنے پڑے گی, ٹھیک ہے. قاف نون, اب یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, تا کس میں سے ہے, حروف اخفاء میں سے ہے, تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا, ٹھیک ہے. کاف نون پیش کن, تا میم پیش تم, کو تم, با زیر بی, کو تم بھی, ہا کھڑی زیر ہی, کو تم بھی ہی, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی, جب تک ہم یہ ہم با کو نہیں ملائیں گے تب تک ہم غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. با کو ملائیں گے اس کے بعد ہم پیچھے سے جب ہم رواں پڑھیں گے پھر ہم کو تم بھی ایسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ میم ساکن کے بعد فا, میم ساکن کے بعد فا ہم نے پڑھا, میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہا میم پیش ہم, فا یا زیر فی, ہم فی, ہا الف زبر ہا, ہم فی ہا, ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد میم, میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ کنسیپٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا جو مقصد ہے پڑھانے کا یہ آپ اس کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کوئی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے اور قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, ٹھیک ہے. واو زبر وا, لام زبر لا, ولا, کاف میم میم پیش کم, ولکم, میم الف زبر ما, ولکم ما, کاف زبر کا, ولکم ما کا, سین با زبر سب, وَلَكُمْ مَا كَسَبْ, تا میم پیش تم, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم. نیکسٹ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد غا, میم ساکن کے بعد غا ہم نے پڑھا, میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. واو لام زبر غول, حمزہ میم زبر ام, والام, غا پیش رو, والامر. نیکسٹ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد حرف با, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے. اور یہ دیکھو حمزہ ساکن ہم نے پڑھا, حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تا حمزہ زبر تا, تا زیر تی, تا تی, ہا میم زیر ہم, تا تی ہم, با زیر بی, تا تی ہم بی, حمزہ کھڑا زبر آ, تا تی ہم بی آ, یا زبر یا, تا تی ہم بی آیا, تا دو زیر تین, تا تی ہم بی آیتن, ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد با ہم نے پڑھا, میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے.
حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضو، ام ضو۔ اب ہم رواں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو میم ساکن کے بعد دوسری میم آگے ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آتیتکم من کتاب، نون ساکن کے بعد کا حرف اخفا میں سے غنہ ہوگا، آتیتکم من کتاب۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با میم کے علاوہ حرف آ گیا، ٹھیک ہے؟ اظہار شفوی ہوگا، لم یلد، حرف قلقلہ جنبش ہوگی، لم یلد۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد با آ گیا، ٹھیک ہے؟ میم ساکن یہاں پر انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ کنفیوز نہیں ہونا، میم ساکن کے بعد با آ گیا، اخفاء شفوی غنہ ہوگا، علیکم بوکیل۔ نیکسٹ یہ میم ساکن کے بعد قاں، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا۔ نیکسٹ یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے، لَكُمْ دِينُكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ۔ نیکسٹ یہ میم ساکن کے بعد با اخفاء شفوی یعنی غنہ کریں گے، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے، الم نشرح، الم نشرح۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی غنہ نہیں ہوگا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی یعنی غنہ ہوگا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے، ام صبرنا، ام صبرنا۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا، لہم من الحسنى، لہم من الحسنى۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں ہوگا، ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی یعنی غنہ کریں گے، بعضکم ببعض، بعضکم ببعض۔ نیکسٹ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ علیہم غضب، علیہم غضب۔ یہ یالین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر، یالین، یالین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علیہم غضب، ٹھیک ہے؟ یہ سبق ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے اسے اچھی طریقے سے یاد رکھ، اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ آپ کو پہچان کروانا
یعنی کہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، کہاں پر اخفاء، کہاں پر اظہار شفوی، اور ادغام شفوی میں کیا ہوتا ہے، اخفاء شفوی میں کیا ہوتا ہے، اظہار شفوی میں کیا ہوتا ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا پھر آپ کا یہ لیسن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک ہمیشہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بغیر تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے. تو ہمیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بغیر تجوید کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین کر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.